السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے، اللہ آپ سب کی زندگی سلامت رکھے۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، غور سے سننا۔ شوہر کے ساتھ برتاوا کرنے کا طریقہ، کیونکہ مین مدعا یہی ہوتا ہے گھر کے اندر، میاں اور بیوی۔ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ محبت رکھنا اور ہر جائز کام میں اس کا کہنا ماننا، اس سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، دنیا میں عزت اور نیک نامی ہوتی ہے۔ اور اپنے شوہر سے محبت نہ کرنا اور اس کا کہنا نہ ماننا اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا رکھنا، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، جو سب سے بڑا زہریلا سانپ انسان کا دشمن ہے، اور دنیا میں بھی ذلت اور بدنامی ہوتی ہے، زندگی وبال جان ہو جاتی ہے، راحت نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے شوہر کے ساتھ بے قدر ضرورت برتاوا کرنے کا طریقہ لکھ جاتا ہے، سمجھدار بیویاں سبق حاصل کر سکتی ہیں۔ اگر ہمارے شوہر کی گنجائش نہیں ہے کسی چیز کی تو ضد نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سی کہتی ہیں سال بھر کا تہوار ہے، ہمیں کپڑے نہیں بنے۔ بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے بے شک سال بھر کا تہوار ہو لیکن کام نہیں لگتا، کہاں سے لائے گا؟ تو اس کی مجبوری کو سمجھو۔ اگر لگتا ہے کہ ہاں پاس پلے ہے تو ضد کرنی جائز بھی ہے، لیکن اگر دکھتا ہو کہ کام نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، ماحول گھروں کا الگ ہے، تو صبر کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے۔ دیکھو شوہر اور بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ ساری عمر اس میں کاٹنی پڑتی ہے۔ اگر دونوں میں محبت اور اتفاق رہا تو یہ بڑی عزت اور راحت کی چیزیں ہیں، اور اگر اس میں فرق آیا تو یہ بڑی غفلت اور مصیبت ہے۔ اس رشتے میں اگر ہمارے دلوں کے اندر محبت ختم ہو جائے گی تو وہ رشتہ کٹنا بھاری ہو جائے گا۔ اور یہ رشتہ ایک ایسا ہے، کہتے ہیں جب عورت کا نکاح ہو جاتا ہے جس مرد کے ساتھ، تو عزت والا مقام وہی کہلایا جاتا ہے جب اسی آدمی کے ساتھ ہماری پوری زندگی کٹ جائے اور محبت سے کٹ جائے۔ یاد رکھو اپنے مرد کے ساتھ خالی محبت کافی نہیں بلکہ اس کے مرتبے کا خیال رکھو۔ اٹھنے بیٹھنے میں، بات چیت کرنے میں بھی اس کا ادب کرنا ضروری ہے، چاہے وہ کتنا بھی ہنسی مذاق کرتا ہو۔ اس کی آمدنی کے موافق خرچ کرو۔ بہت سی ہوئے گی آمدنی 1 روپے کی، خرچ کریں گی وہ 4 روپے، تو ایک بات بتاؤ پھر 3 روپے کہاں سے آئیں گے؟ وہ قرضہ ہوئے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی آمدنی کے موافق خرچ کرو۔ اگر کوئی بات تمہاری مرضی کے خلاف ہو اس کو سہار کرو اور ہمیشہ خوش ظاہر کرو۔ ہمیشہ بے با خرچ نہ کرو، مطلب زیادہ خرچ نہ کرو۔ جیسے زیادہ خرچیلا انسان شیطان ہوتا ہے، زیادہ خرچیلا انسان شیطان ہوتا ہے۔ خرچ ضرورت کے موافق کرو جو اللہ کو حساب دینے میں آسانی ہو۔ اگر ہم یہاں حساب سے خرچ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی ہمیں آسانی پیدا ہوگی، اور اگر ہم یہاں بے فضول خرچہ کریں گے تو یہ ایک شیطان اور وبال ہے ہمارے ساتھ میں جو ہے۔ جو کچھ مل جائے اپنے گھر سمجھ کر، چٹنی روٹی بھی ہو تو کھا کر گزارا کر لیا کرو، کسی بات میں ضد نہ کرو، کبھی غصے میں آ کر ضد نہ کرو۔ اگر اس کو تمہاری کسی بات پر غصہ آ گیا تو اسے ایسی بات نہ کہو کہ اس کا غصہ اور بڑھ جائے۔ اگر وہ تم سے خفا ہو جائے تو تم ناک منہ چڑھا کر نہ بیٹھا کرو بلکہ عاجزی سے اپنا قصور معاف کرا لیا کرو، چاہے تمہارا قصور ہو یا نہ ہو۔ قصور معاف کرانے میں اپنی عزت سمجھو۔ غلطی ماننے میں کوئی عزت نہیں جاتی، معافی مانگنے میں عزت نہیں جاتی۔ وہ ہمارا شوہر ہے، ہمارا آدمی ہے، اگر ہم اس سے غلطی بھی مان لیں گے تو کوئی دقت نہیں، ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے۔ گھر کی چیزوں کو سلیقے سے رکھو، یہ نہ ہو کہ ہر جگہ پڑی رہیں۔ کسی کام میں حلیہ بنایت مت کرو۔ جھوٹ ہرگز نہ بولو، جھوٹ بولنے سے گناہ کی بات ہوتی ہے اور اعتبار بھی اٹھ جاتا ہے۔ جب ہم جھوٹ بولیں گے بات پر آدمی سے، یا آدمی ہم سے بولے گا تو ایک تو جھوٹ کا گناہ کہ جھوٹ بولا، اوپر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے انسان کا، وہ سچ بھی بولے گا تب بھی ہمیں جھوٹ ہی لگے گا۔ تو جھوٹ بولنے سے دونوں کے لیے منائی دی ہے، آدمی کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، کہ جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹ بولنے سے بہت بڑا اعتبار اٹھ جاتا ہے اور رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ غصے میں آ کر کچھ برا بھلا کہے تو اس کے سہار کرو، جواب مت دو۔ تم دیکھو کہ غصہ اترنے کے بعد وہ خود شرمندہ ہوگا۔ اگر تم بھی غصہ کرو گی اور اس بدنام کرو گی تو بات بڑھ جائے گی اور جتنا تم سے بولتا تھا اتنا بھی نہیں بولے گا، پھر سوائے لڑائی جھگڑے کے اور رونے دھونے کے کچھ نہ رہے گا۔ جب رشتے خراب ہو جاتے ہیں
कुछ नहीं होता सिवाय घर में लड़ाई झगड़ा, रात दिन का कलेश होता है। तो मेरी माँ बहनों, इन चीज़ों से बचो कि जो घर के अंदर कलेश ना होवे। अपने आदमी को बस में करने के आसान तदबीर ये है कि उसका कहना माना जाए, किसी तरफ को वो चलाए, फिर उसी की जान और माल सब तुम्हारे वास्ते है। उसके साथ ज़बान दराजी करना या मुकाबला करना या उसकी बराबरी करना बड़ी गलती है। भला ख्याल तो करो कि तुम्हारा बाप रुतबे के लिहाज से क्या तुम्हारे बराबर हो सकता है। जब हम अपने बाप से ऊपर नहीं हैं, हम उनकी औलाद हैं, हमारे बाप वालिद, कितना बड़ा रुतबा है वालिद का, लेकिन शोहर का रुतबा अल्लाह ने वालिद से भी बढ़कर बना दिया है। तो जब हम अपने बाप की मुखालफत नहीं कर सकते तो हम शोहर की ही क्यों करते हैं? फिर हम शोहर से ही क्यों नहीं आजिज़ी से बात करते हैं? हरगिज़ नहीं, तो शोहर का रुतबा बाप से भी ज़्यादा है। अल्लाह और रसूल ने उसका रुतबा तुम्हारे मुकाबले में बड़ा बनाया है। रहमत आलिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उस औरत की नमाज कबूल नहीं होती कि जिसका शोहर उससे नाराज़ हो। अल्लाहुम्मा हाफिज़ना। नमाज एक तो पढ़ते नहीं, और अगर हम पढ़ें और हमारे घर के अंदर ना तफाकी हो मियाँ बीवियों की, वो भी कबूल नहीं। क्या फ़ायदा ऐसी लड़ाई झगड़ों से? तो मेरी माँ बहनों, अपने घरों के अंदर मोहब्बत से रहो। कभी कहते हैं कि मियाँ बीवियों का रिश्ता अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया है प्यार मोहब्बत का कि कभी लड़ाई और कभी झगड़ा ये तो चलता फिरता रहता है। कभी तुम कम हो जाओ, कभी आदमी कम हो जाए। प्यार मोहब्बत से रिश्ते चलते हैं, लड़ाई झगड़ों से रिश्ते नहीं चलते। और आने वाला वक्त अल्लाह पाक आपका भी बेहतर बनाए और हमारा भी बेहतर बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।